बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। दुनिया में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैं अमेरिका की अगर बात करूँ तो अमेरिका में लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, वो जो पैसा कमा रहे हैं उस पर काफ़ी सारी रीज़न्स हैं, लेकिन चंद रीज़न ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान में भी हो सकती हैं, या वो उन चीज़ों के साथ हम यहाँ भी बहुत कामयाब हो सकते हैं। जो ज़्यादा वेल्थ वहाँ लोग जनरेट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है ना, वो एक ऐसी इकोनॉमी है कि जहाँ लोग पैसा स्पेंड करते हैं। इसके बरक्स हमारी इकोनॉमी ऐसी है कि जहाँ लोग पैसा खर्च नहीं करते, वो पैसे को होल्ड करते हैं, ये कोशिश करते हैं। ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वहाँ की जो सोसाइटी में हर कोई बहुत पैसा कमा रहा है, उसकी वजह में बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि वो क्योंकि खर्च करते हुए नज़र आते हैं। यानी वो एक हफ्ता पूरा कमाएंगे, उसके बाद वो वीकेंड पे सैटरडे संडे वो उसको एंजॉय करेंगे, वो कहीं तफरी मकाम पे जाएंगे, वो कहीं पार्टी करेंगे, वहाँ करेंगे। तो उस वजह से वहाँ लोग बहुत पैसा कमाते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन दुनिया में तो बहुत ही ज़्यादा मिसालें हैं कि दुनिया भर से लोग अमेरिका में जाते हैं। कोई स्टूडेंट वीज़ा पे जाता है, कोई किसी तरह इन हो जाता है और उनके पास कुछ भी नहीं होता, हैंड टू माउथ होते हैं, और वो वहाँ से एक इतनी बड़ी वेल्थ जनरेट कर लेते हैं। उसकी वजह अमेरिका के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम पिछले तकरीबन 1.5-2 सदी से काम कर रहा है कि जिसके अंदर हर कोई जो है वो उस सूरत हाल के अंदर पॉजिटिव हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ महंगा वो बेरोजगारी नहीं है या सब लोग जो है वो कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जितने लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उतने वो जो लोग हैं वो बहुत कमा रहे हैं। और अच्छा, अब आप जो हमारी गुफ्तगू है ना, मैं पाकिस्तान के हवाले से भी मैं कह रहा था कि कोई ऐसी बातें हैं जो वो बताते हैं कि यहाँ भी वही हो सकती हैं, या उनकी अगर ज़िंदगी को जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा वो यहाँ भी हो सकते हैं। जैसे वो कौन सी बातें हैं कि जो यहाँ भी हम अप्लाई कर लें तो वो हम उतनी तरक्की कर सकते हैं, या चलो उतनी उससे थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी अच्छा खासा हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। पहली चीज़ जो अमेरिका में हो रही है और लोग पैसा कमा रहे हैं और बहुत वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, वो नंबर 1 ये है कि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं। अमेरिका बेसिकली बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है। वहाँ नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, वहाँ जो पुराने जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो बेशक वो इंटर एक बिजनेस में हुए हैं, लेकिन वो जब देखते हैं कि किस बिजनेस में उनको कामयाबी हो सकती है या उनका कौन सा बिजनेस है कि जिसको वो लव करते हैं, तो वो उसमें स्विच कर जाते हैं और उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। फिर वो जो लोग के मजमूई मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो लोग जो है वो लर्न बहुत करते हैं, स्किल्स लर्न करते हैं। वो कहते हैं जितनी ज़्यादा आप स्किल लर्न करेंगे आज के दौर के अंदर, उतना ज़्यादा आप कमाएंगे। हम भी यहाँ स्किल लर्न करके कमा सकते हैं, हमें भी प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्योंकि अगर फर्ज करें वहाँ ई कॉमर्स बहुत चल रहा है, तो हमारे यहाँ भी इंटरनेट है और हमारे यहाँ ये बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आने वाले टाइम में ये बहुत आगे जाएगी, क्योंकि इस वक्त यही टाइम है कि हम ये ई कॉमर्स को बेस करें, जो कि अमेरिका में, क्योंकि मैंने बताया ना कि अमेरिका हमसे बहुत आगे है, तो वहाँ ये चीज़ें बहुत पहले से राइज होके अब वो नेक्स्ट लेवल पे, अब वहाँ लोग मल्टी मिलियनर्स बन रहे हैं इन इंडस्ट्रीज़ में काम करके। फिर वहाँ पे अब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत लोग पैसा कमाते हैं। वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आप सोचिए कि वो यानी पर स्क्वायर फिट उनके आप उनका नंबर्स देखिए कि अगर फर्ज करें 10,000 स्क्वायर फिट का एक रेस्टोरेंट है, तो वो उसको कैलकुलेट करते हैं कि पर स्क्वायर फिट हमने साल में कितना पैसा जनरेट किया है। यानी वहाँ रेस्टोरेंट बिजी होते हैं, यानी वहाँ उनकी जगह नहीं होती इस कदर वहाँ पे जो है ना वो, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ना कि वो सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ वो पैसा कमाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। वो पसंदाज नहीं करते, जैसे हम घर बनाते हैं और ये वो हमारे और बच्चों की शादी करेंगे तो एक ही दिन उड़ाएंगे, नहीं, वो रोज़ ही उड़ाते हैं। यानी रोज़ मतलब वो वीकली उड़ाते हैं। हम तो कई 10-20 साल के बाद जब शादियां करते हैं तो उड़ाते हैं। तो वो इस हवाले से वहाँ का जो रेस्टोरेंट बिजनेस है, होटल बिजनेस है, ये जो इस तरह के जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, ये बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि जितना पैसा वहाँ अमेरिका में लोग इन बिजनेस से कमा रहे हैं। फिर कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट के अंदर लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। एक्चुअली वो लोग जो हैं वो
ادھر ایک اور بہت اہم بات ہے جو کہ ہم بھی کر سکتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کریں تو ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کا پیشن ہے, اپنے پیشن کو ڈھونڈیں, اس پیشن میں ہارڈ ورک کریں. ہے جی, ورک ویری ہارڈ, بلکہ وہ یہ استعمال لفظ کرتے ہیں ویری ہارڈ ورک. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ 14-16 گھنٹے نارملی کام کرتے ہیں ڈیلی اپنے پیشن کے اوپر, اور پھر وہاں پہ جو یہ پاپ سنگرز ہیں, ریپرز ہیں, یہ بہت پیسہ کماتے ہیں, فٹ بالر بہت پیسہ کماتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ ایک جو امریکہ ہے وہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں, اچھا پھر یہ سارے جو ہیں جو پیسہ کمانے والے ہیں, کوئی انڈونیشیا سے گیا ہے, کوئی کہیں سے ہے, کوئی کہیں سے ہے, لوکلز بھی ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا کہ وہ باہر سے, اگر جائزہ لیں تو لگتا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آ کے وہ امریکہ کو اپنا ملک سمجھتے ہیں. دیکھو کیسا زبردست انہوں نے جو فنامنا وہ کریٹ کیا ہے کہ وہ سارے امریکنز جو ہے, جو وہاں کے نیشنل ہیں, ایک تو وہ نیشنلٹی دیتے ہیں لوگوں کو, تو وہ سب امریکہ کو اپنا ہی ملک جو ہے وہ تصور کرتے ہیں. یعنی انہوں نے ایسا ایک اڈیپٹیبلٹی یا ایک لوگوں کو اتنا زبردست جیل کر لیتے ہیں وہ اس سسٹم کے اندر کہ وہ اپنے ملک کو بھول گئے. جیسے ہمارے وہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے تھے کہ جو پاکستانی ہے وہاں امریکہ میں تقریباً کوئی $200 ارب کی تو ان کے وہاں پہ بزنسز ہیں اور نیٹ ورتھ ہے. تو یعنی وہ ان کا مطلب ہے کہ ہم آدھا بھی لے آئیں تو $100 ارب ہم پاکستان لے کے آ سکتے ہیں, اور وہ آنا بھی چاہتے ہیں, لیکن ہمیں یہاں سسٹم نہیں وہ بناتے, اور وہ لا اینڈ آرڈر نہیں اس طرح سے ہم سسٹم بناتے کہ وہ لوگ آ سکیں. کیونکہ ایک ایسے معاشرے کو چھوڑ کے کون آئے گا کہ جہاں پہ رول آف لا ہے, جہاں پہ آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں, جہاں پہ آپ کو آزادی ہے زندگی گزارنے کی, جہاں کہ آپ کو یہ نہیں احساس دلایا جاتا کہ آپ پاکستان سے ہو یا آپ کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہو. وہ اسی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں ان کو جس طرح سے کہ یہ بھی امریکنز ہیں. تو وہ اسی وجہ سے وہ جو ایک اتنی بڑی اکانومی ہے یا سپر پاور ہے وہ اس طرح سے بنی ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لو یور ورک, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ورک کام وہ کریں جو آپ کا پیشن ہے, تو آپ اپنے کام کو پیار کریں اور اس میں ورک ہارڈ کریں. اب یہ ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ ابھی ہماری جو یہاں کے جو لوگ ہیں نا, انہوں نے بہت کچھ دیکھا نہیں ہے. یہ بڑا فرق پڑتا ہے. اگر آپ اس جگہ ہوتے ہیں نا جہاں لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے اور انہوں نے بہت ویلتھ دیکھی ہوئی ہے, اور وہ وہاں پہ نا آپ کا بلیف ایسا ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کو یقین آنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کے دائیں بائیں چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ کو یقین آنا شروع ہوتا ہے کہ یار یہ ہوتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر کسی نے کوئی ایسا کیا ہے, یعنی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, تو وہ کھل کے بیان نہیں کرتا. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, اور جو باقی جو لوگ ہیں جو نوکری پیشہ ہیں یا چھوٹا کوئی کام کر رہے ہیں, تو وہ ان کی جو سوچ ہے وہ اس کے اندر ہی غربت چھائی رہتی ہے. وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ایک بدقسمتی ہے کہ اس باوجود اس کے کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی, باوجود اس کے کہ ٹیکنالوجی ہر جگہ ہے, تھرو ٹیکنالوجی ہم یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, میں وہاں کے لوگوں کے بارے میں ڈسکشنز, ان کی گفتگو, ان کی بات چیت سننے کے بعد ہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ کیسے کما رہے ہیں, وہ کیسے بہت بڑی اکانومی ہے, اور ادھر ان کی سوچ کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر جو میں نے لرننگ وہاں کا جو نا ایک پیشن ہے, سیکھنا, نئی اسکل سیکھنا, نئی چیزیں سیکھنا. یعنی ہر بندہ جو ہے نا وہاں میں نے دیکھا کہ جو بھی بندہ بات کرتا ہے, وہ ہمارے ہاں کوئی شاد و ناظر ہی آپ کو کوئی ایسا بزنس مین ملے کہ جس کی گفتگو سے آپ کو موٹیویشن ملے, یا جس کی گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو کہ یار اس بندے نے زندگی میں بہت کچھ کیا ہوا ہے. ہر حوالے سے جو ہے وہاں کی زندگی اور یہاں کی یہ فرق ہے. آخر میں یہ میں کہوں کہ یہ شاید وہ بھی 200 سال پہلے جہاں ہم ہیں, شاید وہ 200 سال پہلے وہاں ہوں ایز اے نیشن. ان کے یہاں بھی بڑا اکھاڑ پچھاڑ توڑ پھوڑ ہوا, معاملات ہوئے. شاید کیا گارنٹیڈ ہم بھی انشاءاللہ تعالی آگے جائیں گے, ہمارے یہاں بھی سوچیں بدلیں گی, ہم بھی ایک ترقی یافتہ قوم بنیں گے. ہمیں امید ہے, اور امید تو کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے کہ اللہ کرے گا ہم بھی ترقی یافتہ ملک بنیں گے, اور ہمارے یہاں بھی لوگ جو ہیں ان کے پاس وسائل ہوں گے, ان کی آمدنیاں بڑھیں گی, ان کی ایک اچھی خوشحال زندگی ہوگی. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے اندر جو زیادہ کردار ہے وہ لوگوں کی اپنی پرسنل کمٹمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے نا,
کہ وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اپنے بڑے عزائم کیسے وہ بناتے ہیں, بڑی تھنکنگ, ڈریم بگ کیسے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ڈریم بگ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت بڑا سوچنا, کیونکہ جتنی بڑی سوچ اتنا بڑا انسان. تو وہ میں اگین وہ اس معاشرے میں بڑی سوچ جو ہے وہ اس لیے ہوئی کہ 2-3 صدیاں سے وہاں جو انوینشن ہوئی, جو جتنے وہاں پہ لوگ سائنٹسٹ آئے, ریسرچر آئے, بزنس مین آئے, جنہوں نے بہت بڑی ویلتھ کریٹ کی, جنہوں نے دنیا کو حیران کیا, تو اس وجہ سے ان کے ہاں وہ سوچتے ہیں, بڑا سوچتے ہیں اور وہ اچیو بھی کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو ایک وقت تھا کہ سوچنے پہ پابندی تھی, لیکن اب تھوڑی سی سوچنے کی جو آزادی ہے وہ ہو رہی ہے, اور اس میں بہت بڑا کردار جو ینگ یوتھ کا ہے جو ہماری ہے, اور اس کو بڑا سوچنا چاہیے. اور اس کو وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, وہ امریکہ میں جو نوجوان ہے وہ اقبال والے شہین ہیں, اور ہمارے ہاں جو نوجوان ہے بدقسمتی سے 9-10 بجے تک سوئے رہتے ہیں. سوچیں آپ کہ کیا زندگی ہے ان کی, یا کیا ان کی یعنی کہیں رکاوٹ ہے ان کے ذہن کے اندر کہ جو دوپہر تک سوئے رہتے ہیں, اور وہ کیا بنیں گے, کیا کریں گے, کتنا بڑا کویسچن مارک ہے. اور وہاں جو وہ ہیں, وہ جو نوجوان ہے 30 سال ہے, 28 سال ہے, وہ ملٹی ملینئرز ہیں, ان کے جو بڑے بڑے بزنس ہیں, جس کی کوئی $10 ملین آمدنی ہے سالانہ. $10 ملین آپ ذرا کیلکولیٹ کریں, $300 کا جو ڈالر ہے اس حساب سے کتنا پیسہ بنتا ہے, انبلیویبل. تو اللہ کرے ہمارے معاشرے کا جو جمود ہے, ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک وہ نوکر پیشہ طبقہ ہے, وہ اس کی سوچوں سے ہم نکلیں, تاکہ ہم ایک آزاد, خود مختار, ایک بڑے بزنسز, انوینشنز کرنے والے, چیزیں بنانے والے, ترقی کرنے والے, بہت پیسہ کمانے والی قوم بن جائے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہم بنیں گے.